والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا إلى قيام يوم الدين وبعد فقط قال إمام الحسين عليه الصلاة والسلام في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية يا أخي إني لم أخرج شبرا ولا فقرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وبسيرة أبي علي بن أبي طالب ماشاء اللہ سے آپ چاند راز ذکر محمد والے علماء کرام خاص کر مسلسل سیرت محمد والے محمد کا بیان اور یقیناً یہ ایام وہ ہیں کہ انسان پوری زندگی پورے سال کی مقدموں کو رکھتا ہے اور ان ایام میں صراط مستقیم کو اپنا اس لیے کہ اس سے زیادہ طویل سلسلہ ہدایت کا نہیں ہو سکتا ایک بار سب مل کے دعا کریں محمد عزیزان گرامی، یہ محرم الحرام، یہ شہدائے کربلا کی شہادتوں کے ایام، یہ ایک انسان کو انسان بنانے کے لیے، انسان کو دین اور شریعت کی اہمیت بتانے کے لیے، یہ اس لیے ہے کہ ہمارے اندر جو کمزوریاں اور نقائص پیدا ہو رہے ہیں دنیا کے ماحول اور معاشرے کی وجہ سے، ان نقائص اور ان کمزوریوں کو ہم اپنے کردار اپنے اعمال سے دور کر سکیں، ایک ایسی قوم تشکیل پائے کہ جو قوم اس روئے زمین کے تمام اقوام کے لیے نظم عمل ہو، ایک ایسی قوم تشکیل پائے ذکر محمد والے محمد سے کہ جو اس روئے زمین پہ آئیڈیل بن جائے باقی قوموں کے لیے۔ یہ محرم ان اہداف اور ان مقاصد کے تحت منایا جاتا تھا اور منایا جا رہا ہے، اور خود نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا تھا کسی نواسے کے لیے کہ ان الحسین مصباح الہدی سفینہ النجات، کہ حسین بے شک حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہدایت کا چراغ ایسے ہیں حسین ابن علی کہ 1400 سال سے جب حسین کا ذکر ہوتا ہے تو گمراہوں کی ہدایت ہوتی رہتی ہے۔ اگر یہ ذکر کربلا نہ ہوتا تو جیسے تمام قومیں گمراہیوں میں مبتلا ہو گئی، ویسے یہ مسلمانوں کا یہ فرقہ بھی اہل بیت سے ہے، یہ بھی گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتا۔ لیکن کرم ہے مولا کا کہ مولا نے اتنی عظیم شہادتیں پیش کی کہ وہ شہادتیں اور ان کا بیان ہمیں گمراہیوں کی طرف جانے نہیں دیتے، اور اگر کوئی جاتا بھی ہے تو جلد ہی واپس آ جاتا ہے، پلٹ آتا ہے، کیوں کہیں نہ کہیں مجلس میں ذکر محمد والے محمد اور سیرت محمد والے محمد میں اسے سننے کو مل جاتا ہے کہ جس کام کی طرف وہ قدم بڑھا رہا ہے وہ کام اہل بیت کو پسند نہیں ہے، وہ کام مولا کو پسند نہیں ہے، وہ کام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو چونکہ جب ہم مولا سے محبت کرتے ہیں تو
फिर उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। मोहब्बत जब ही होगी, हकीकी मोहब्बत जब ही होगी कि जब ये खाली ज़बानी दावा न हो, बल्कि उस मोहब्बत को हम अपने अमल में दुनिया के सामने पेश करके दिखाएं। सलात है मोहम्मद वाले मोहम्मद आलम तमाम हज़रात की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। अल्लाह को बिछाए हुए हैं और इस पर से अदा करा रहे हैं, जिक्र मौला कर रहे हैं, और वो हज़रात के जो जिस तरह से भी इस पर से अदा को बिछाने में जो है वो ताउन फरमा रहे हैं। खुदा आलम सभी की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए और सभी को सेहत और सलामती के साथ रखे। एक बार सब मिल के सलाम करें मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, करबला बहुत ही अजीम अहदाफ और मकासिद के तहत वाक़ हुई। करबला किसी मामूली मकसद के लिए नहीं, और ये हो भी नहीं सकता था कि इतनी अजीम कुर्बानियाँ कोई साहिब अक़ल, साहिब फरासत, मासूम होते हुए किसी मामूली मकसद के लिए पेश करे। लिहाजा अगर मकसद को समझना है तो कुर्बानियों की अज़मत को समझो, कुर्बानियों की अज़मत को समझो, शहादतों की अज़मत को समझो। जब शहादतों की और कुर्बान होने वालों की अज़मत और अहमियत समझ में आएगी तो फिर ये समझ में आएगा कि अगर अब्बास इस दीन के लिए शहीद हो रहे हैं, इस शरीयत के लिए जान दे रहे हैं, तो ये शरीयत कितनी है वो। अगर हम शबीह रसूल इस दीन के लिए कुर्बान किए जाते हैं, मक्तल में भेजे जाते हैं, तो फिर ये दीन और ये शरीयत कितनी अहमियत का हामिल होगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, कुर्बानियों के ज़रिए अगर हम चाहें तो शरीयत को समझ सकते हैं, और शरीयत के ज़रिए चाहें तो कुर्बानियों की अज़मत को समझ सकते हैं। नतीजा कि अगर हम यूँ देखना चाहें कि ये शरीयत इतनी अजीम है, इसको इमाम हुसैन ने बताया ये दीन इतना अजीम है, तो फिर कुर्बानियाँ कितनी अजीम होंगी। और अगर वो कुर्बानियाँ इतनी अजीम हैं तो फिर ये शरीयत कितनी। तो दोनों ज़ावियों से आप शहादतों से करबला को समझ सकते हैं और करबला से शहादतों को। सलात पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी, आप जानते हैं कि दुनिया में हज़ारों वाक़यात हुए, और ऐसे वाक़यात भी हुए कि जिसमें ज़ालिमों की तरफ से जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई। एक ही वक्त में हज़ारों का लाखों लोग कत्ल कर दिए गए। ऐसा भी हुआ दूसरी जंग अज़ीम के मौके पर। आप सभी मुझसे बेहतर जानते हैं कि क्या हुआ। तो लिहाजा वो सब कत्ल ज़रूर हुए, जुल्म ज़रूर हुआ, लेकिन वो जुल्म उन्होंने किसी मकसद के लिए बर्दाश्त नहीं किया। जुल्म बर्दाश्त करने वालों ने वो मज़लूम ज़रूर थे जो मारे गए, लेकिन उनकी मज़लूमियत में कोई मकसद नहीं था, कोई हदफ नहीं था। एक बम फेंका गया और वो सब के सब जो है वो, तो कोई मकसद मुअय्यन नहीं था कि हम इसलिए जान दे रहे हैं कि हमारे सामने ये मकसद है। तो मज़लूम तो कायनात में बहुत हो सकते हैं, और मज़लूमियत बहुत से अफराद की बयान की जा सकती है, लेकिन कोई ऐसी मज़लूमियत नहीं मिलेगी जो हदफ और मकसद के तहत मज़लूमियत। अगर वो मज़लूमियत है तो सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन और इमाम हुसैन की औलाद और इमाम हुसैन की अज़वाजारी और उनके असहाब की मज़लूमियत है, कि वो मज़लूमियत कोई इत्तेफाकी मज़लूमियत नहीं है, और बल्कि एक अज़ीम मकसद के लिए उन तमाम मज़ालिम को बर्दाश्त किया इख्तियारी तौर पे, सब कुछ जानते हुए, और ये सब कुछ जानते हुए इख्तियारी तौर पे बर्दाश्त किया। आवाज़ नहीं, सलात पढ़ मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान गिरामी, सब कुछ जानते हुए और सब कुछ, यानी अगर चाहते तो जाने बचा सकते थे। वहाँ जाने बचाना बहुत आसान था, वहाँ जिंदगी बचाना बहुत आसान था, और जिंदगी बचाना करबला में बहुत आसान था। क्या करना क्या था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को? सिर्फ एक यतीम की ताईद करना थी, कुछ और काम था ठीक। लेकिन आपके मौला ने कहा कि हम जाने कुर्बान कर देंगे, लेकिन किसी जालिम की ताईद नहीं कीजिएगा, किसी जालिम की ताईद नहीं है। हम
ہم مصائب برداشت کریں گے، مشکلات اٹھائیں گے، ہم پیاسے رہیں گے، بھوکے رہیں گے، اپنے بچوں کو قربان کریں گے، اپنے دوستوں کو سجا کے مقصد میں بھیجیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ہم ظالم کی تعریف نہیں کریں گے۔ تو کیا یہ پیغام امام حسین کا خالی کربلا کے لیے تھا؟ یہ پیغام صرف مدینے اور مکے والوں کے لیے تھا؟ آیا یہ پیغام صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے تھا کہ بس اس زمانے کا مسلمان ظلم سے محفوظ رہے؟ ایک بات اور عزیزان گرامی، یہ پیغام صرف اور صرف اس زمانے کے لیے تو نہیں تھا، صرف جو ہے اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، اس امت مسلمہ کے لیے نہیں تھا جو وہاں زندگی گزار رہی تھی، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے یہ شہادت قیامت تک کے لیے پیش کی۔ تو آپ نے یہ شہادتیں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پیش کی، تاکہ قیامت تک جب کربلا کا ذکر ہو تو جہاں بھی برائی پائی جائے اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ فریضہ کون انجام دیں گے؟ کیا ہم بنو امیہ سے کہیں؟ نہیں، کیا ہم بنو امیہ کے نمکخواروں سے یہ بات کہیں کہ آپ امام حسین کے راستے پہ چلتے ہوئے معاشرے سے، سوسائٹی سے برائیاں مٹائیے؟ کیا ہم بنو عباس سے کہیں، انہیں دعوت دیں، ان کے چاہنے والوں کو دعوت دیں کہ بھئی آپ امام حسین کے راستے پہ چلیے اور معاشرے کے اندر اپنی گلیوں میں، اپنے محلوں میں، اپنی فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، بے دینی آ رہی ہے، اس بے دینی کو ختم کیجیے اور دین کو زندہ کیجیے؟ کس کو پیغام دیں؟ کون کرے گا یہ کام؟ بنو عباس کریں، بنو امیہ کریں، مغلوں کے چاہنے والے کریں؟ کون کرے یہ کام؟ عزیزان گرامی، یہ وہی کریں گے جو حسین پہ گریہ کرتے ہیں، یہ وہی کریں گے جو اپنے آپ کو امام حسین کا غلام بتاتے ہیں، یہ وہی کریں گے کہ جو اپنے نام کے سامنے کربلائی لگاتے ہیں، جو اپنے نام کے سامنے کربلائی لگاتے، جو اپنے نام کے سامنے حسینی لگاتے، جو اپنے نام کے سامنے مولائی لگاتے، جو اپنے آپ کو عزادار کہتے ہیں، وہی تو کریں گے یہ کام۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کام کو کتنا انجام دیا؟ ہماری فیملی میں کیا ظلم ختم ہو گیا؟ ہمارے محلوں میں کیا ظلم ختم ہو گیا؟ ہماری بستیوں سے کیا ظلم ختم ہو گیا؟ ہمارے دوستوں کے درمیان سے ظلم ختم ہو گیا؟ عزیز و اقارب کے درمیان عدل و انصاف قائم ہو گیا؟ تو عزیزان گرامی، اگر نہیں ہوا تو پھر مجالس سے ملا کیا؟ کربلا سے ملا کیا اگر وہ نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو ایک مرتبہ پھر سر جھکا کر کے غور و فکر کیجئے کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں، اور اگر کوئی فرق آ گیا ہے پچھلے سال میں سے، پچھلے سال سے اب تک، یا یوں کہوں چاند رات سے اب تک، اگر چاند رات سے اب تک، اچھا کتنی مجلسیں ہو گئی ہوں گی ماشاءاللہ؟ یہ پہلی مجلس ذرا میں تمہیدی طور پر کچھ باتیں عرض کروں، کتنی مجالس ہو گئی ماشاءاللہ؟ چاند رات سے اب تک کتنی ہو گئی؟ میرے خیال میں 20-25 مجلسوں میں ہر آدمی شریک ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ 20 سے 25 مجلسوں میں ہر انسان، ہر شیعہ، ہر مولا کا چاہنے والا، ہر عزادار شریک ہو چکا یا نہیں؟ اچھا، اس نے کیا یہ کوشش کی کہ ہر مجلس سے اپنی زندگی کے لیے ایک پیغام لے جاؤں؟ ایک پیغام بس، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک پیغام لے جاؤں، اپنے نفس سے برائیوں کو مٹانے کے لیے کوئی ایک پیغام لے جاؤں کربلا سے، بس مجلس سے ایک پیغام۔ ساری مجلس تو نہ کسی کو یاد ہوگی، صحیح ہے نا، اور نہ ساری پہ کوئی عمل کرے گا، لیکن کم سے کم ایک مجلس سے ایک پیغام، اگر ایک مجلس سے ایک پیغام لے لیا ہوتا تو 25 مجلسوں میں شریک ہونے والا 25 برائیوں کو ابھی تک چھوڑ چکا ہوگا۔ 25 مجلسوں میں شریک ہونے والا کم سے کم 25 برائیوں کو چھوڑ چکا ہوگا۔ لیکن مجھے بتاؤ، گٹکا کھانے والے نے گٹکا چھوڑ دیا؟ 25 مجلسوں میں شریک ہوا اور کسی کا تو کیا گٹکا کھانے والے نے، تمباکو کھانے والے نے تمباکو چھوڑ دیا؟ اب سوال پیدا ہوگا، مولانا
कैसे मुमकिन है कि जहां तंबाकू चाहे कोई सा भी हो, अभी जो नए फतावा हमारे पास आ रहे हैं उसमें ये है कि स्मोकिंग जो करते आ रहे हैं, जो आदमी हो गए, उनको इजाजत दी गई, लेकिन मुब्तदी के लिए हराम करार दिया जा रहा है। मुब्तदी के लिए, जैसे अभी हमारे बच्चे बैठे हैं, अगर ये शुरू करना चाहें स्मोकिंग तो इनके लिए हराम है, इनके लिए हराम है। तो इनके क्यों कि जैसे जैसे इल्म आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हर चीज की अच्छाई और बुराई समझ में आएगी। बहुत से हजरात हो सकता है यहाँ ये कहें कि क्या जो पहले मराजे किराम थे, मुज्तहिदीन थे, क्या वो इसको नहीं जानते थे कि ये हराम है, अब ये नए वाले क्यों कह रहे हैं? जी, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इसी का नाम तो तरक्की है कि जो नहीं जानते उसे जानना ही तो जो है वो तरक्की है। नहीं, जो नहीं जानते उसी को जानना तो तरक्की है। और तरक्की क्या है? 50 साल पहले भी इंजीनियर थे, आज भी इंजीनियर हैं, है या नहीं है? 50 साल पहले भी वो फील्ड थी या नहीं थी? इंजीनियर तो थे, नक्शे वो भी बना रहे थे, आज भी बना रहे हैं। तो कोई 50 साल में फर्क आया या नहीं आया? 50 साल में कोई फर्क आया नहीं है। तो आप पहले भी आया, बहुत फर्क आ गया। पहले इतनी मजबूती बिल्डिंगों को नहीं मिलती थी जितनी अब की जा रही है। यही है, उसके अंदर हर चीज का ख्याल रखा जा रहा। एंटी जलजला भी जो है वो बिल्डिंगें बन रही, सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा? तो हम कहें कि इस दिन को कहाँ से पता चला कि पहले वाले जाहिल थे? बात जाहिल और कालिम की नहीं, बात यह है कि हालात के एतबार से जैसे जैसे नई चीजें सामने आती जाएंगी, सर्च होती जाएगी, इल्म आगे बढ़ता जाएगा, नुकसान समझ में आता जाएगा। जब नुकसान समझ में आएगा तो फतवा बदलता जाएगा। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नुकसान समझ में आते जाएंगे, फतवा बदलते जाएंगे। अब एक बात और अर्ज कर दूं, माशाल्लाह से इस मजमे में सब पढ़े लिखे अफराद हैं, अहले दानिश हैं, एजुकेटेड है, माशाल्लाह सब नजर आ रहे हैं। कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई सही है। और आज के नौजवान तो माशाल्लाह कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से वापस आए, और अब ये सारी चीजें बयान करना आसान हो गया, वरना पहले इतना आसान नहीं था। और जैसे जैसे इल्म आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और उलमा के लिए आसानियां पैदा होंगी, बशर्ते के वो उलमा हों। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और सब मिलकर माशाअल्लाह से यहाँ सभी मुकल्लिदीन हैं, सभी मुकल्लिदीन हैं, मराजे किराम की तकलीफ करते हैं। और जो नहीं करता मैं उसके कोई एंटी नहीं हो भाई, कोई एंटी नहीं होगी। अगर कोई नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि वो खुद दीन में इतना समझदार हो गया है कि अब उसके किसी की जरूरत नहीं है। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो दीन में इतना समझदार हो गया कि ये ना कि अब उसे किसी की जरूरत दीन सीखने के लिए नहीं है, तो उस पर कोई बहस नहीं है। ये ना जो तकलीफ कर रहे हैं वो भी उन्हीं के लिए भी मुबारकबाद, और जो नहीं कर रहे भाई उन्हीं के लिए भी मुबारकबाद। लेकिन ये कि करनी इसलिए चाहिए कि कितने ही हम साहिब अक्ल हो जाएं, समझदार हो जाएं, लेकिन जब जिस्म बीमार होता है तो मेडिसिन का कोई इंतजाम नहीं करते। क्या करते हैं? आपको दो चार दवाओं के नाम अभी तक पता नहीं चले, खाते खाते ये पता तो चल गया होंगे दो चार दवाओं के नाम। डोलो आ रही है, उससे पहले वो दूसरी दवाएं सरकार की आती थी, तो उनके सबको नाम याद है ना। तो हर तरह के बुखार में तो ये दिया करो, है ना। अब डॉक्टर के पास बुखार में जाने की जरूरत नहीं, दवा तो पता चल गई, लेकिन फिर भी जो है वो डॉक्टर के पास जाना इसलिए जरूरी कि ये मलेरिया वाला है या टाइफाइड वाला, वो मेरी समझ में नहीं आता। और ये आम बुखार में तो दवा काम करेगी, मलेरिया वाले में काम नहीं करेगी, सही है। उसका डोज अलग से बनाना पड़ेगा, कुछ चीजें मिलानी पड़ेगी। टाइफाइड वाले में ये काम नहीं करेगी, और अगर डेंगू वाला होगी अब तो और मुश्किल होगी ना। तो इसलिए डॉक्टर की जरूरत है। अच्छा, यहाँ आप लोग कहती कि डॉक्टर होना,
इंसान खुद अपना इलाज यहाँ नहीं करता। अगर जब वो डॉक्टर के पास जा रहा है तो क्या डॉक्टर को बताना पड़ता कि तुम ये दवा दे दो, मुझे इसकी जरूरत है? दवा आप तजवीज करते हैं या डॉक्टर? डॉक्टर करेगा ना। अगर वहां तो कभी किसी ने नहीं कहा कि भाई हमें इनकी जरूरत नहीं है, अब ये खुद तजवीज कर रहे हैं, हम खुद कर लेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, जिस्म की बीमारी में आप तकलीफ कर रहे हैं। जिस्म की बीमारी में आप तकलीफ कर रहे हैं। जिस्म की सेहत के लिए, जिस्म को सही और तालीम रखने के लिए आप मुतल्लिद हो गए मुतल्लिद या नहीं? और किसके मुतल्लिद हो गए? डॉक्टर के। कहाँ से पढ़ के आया था? किसी यूनिवर्सिटी से, सही है ना? अच्छा, अब अगर रूह बीमार हो जाए, नहीं, अगर रूह बीमार हो जाए और इतनी ज्यादा बीमार हो जाए कि ये समझ में ना आए कि अब दवा कौन सी हो, तो इसीलिए तो हम कहते हैं जैसे जिस्म की सेहत के लिए डॉक्टर जरूरी, वैसे रूह की सेहत के लिए मुस्तहिद जरूरी है। अपने नौजवानों के लिए, बस अपने बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए दो बातें अर्ज कर रहा हूँ कि जितने भी फतावा मराजे किराम के हैं, अक्सर इस पर बहस होती रहती है। जितने भी फतावा हैं मराजे किराम के फतवे जो हैं तौसील मसाइल के अंदर, वो तीन तरह के होते हैं। ये आमतौर पर बताया नहीं जाता होगी, जबकि आप कोई चीज छुपी नहीं रहनी चाहिए और सब कुछ आना चाहिए। तीन तरह के फतावा होते हैं मराजे, एक मरजा वक्त के मुस्तहिद। एक फतवा होता है जो हकीकत कुरान और हकीकत सुन्नत रसूल और सुन्नत अहले बैत पर बिल्कुल जो है वो मुताबिक होता है। फतवा मुताबिक कुरान, मुताबिक सुन्नत रसूल, मुताबिक सुन्नत अहले बैत, अहले बैत के बिल्कुल मुताबिक। एक तो ये वो क्या है? तयम्मुम का तरीका, ये सुन्नत रसूल के मुताबिक कितने फतवे मिलेगा आपको। वुजू का तरीका, नमाज पढ़ने का तरीका, गुस्ल करने का तरीका, ये सब क्या है? ये कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुताबिक, उसमें ना कोई इजाफा और ना उसमें कोई कमी। एक तो ये जो हकीकत पे मबनी होता फतवा, एक फतवा होता है मसलहत पर मबनी, उसका ताल्लुक हकीकत से नहीं होता, नहीं वो होता है मसलहत पर मबनी। अब ये मसलहत किसे कहते हैं? कि किस चीज से इस इस्लाम को और कौम को फायदा है और किस चीज से इस्लाम को, मजहब को और कौम को नुकसान है। तो अब मसलहतें देखी जाएंगी, कहाँ फायदा है, कहाँ नुकसान है। क्या बात, ठीक है ना? अब मसलहत की जरूरत है, कहाँ फायदा है, कहाँ नुकसान। फर्ज करो अब से 50 साल पहले एक ऐसा काम था कि जो कौम अंजाम दे तो उससे बहुत ज्यादा फायदा पहुंच रहा था दीन को और मजहब को। 100 साल पहले, 50 साल पहले, 30 साल पहले, क्यों? दूसरे अफराद का इल्म जो है वो उस हद तक नहीं था, लिहाजा वो उसी को सब कुछ समझते थे और उसे हक समझ करके उसे कबूल कर रहे थे कि भाई ये हक है, सही है ना? ये आदमी जो इंसानी अंजाम दे रहा है ये और कोई कर नहीं सकता, तो वो समझ रहा था बस ये हक है। तो वो इल्म की कमी थी। और कीजिएगा, तो उस वक्त इल्म की कमी के जमाने में वो मुफीद था मजहब के लिए भी और कौम के लिए भी। तो लोग उन्हीं चीजों को देख करके इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। हो रहे थे ना? ऐसा हुआ या नहीं हुआ? अब एक जमाना ऐसा आया कि ये अक्सर नौजवान हर कौम के कॉलेज में चले गए, यूनिवर्सिटीज में चले गए, एजुकेशन हासिल करने लगे। अब उनके अज़हान खुल गए, उन्हें मालूम हो गया, उन्हें समझ में आ गया, सही है, इल्म आ गया कि भाई ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हक व बातिल के लिए मेयार बन सके। और जो हक व बातिल के लिए मेयार बन सके, ऐसी चीज नहीं है ये, सही है। तो जब अगर वो अपनी इफादियत खो दे और अब उससे नुकसान पहुंचने लगे, पढ़े लिखे लोग उससे नफरत करने लगे, तो
اب وہ ہمارے یعنی دین سے دور کرنے کا ذریعہ بن رہا. کل مصلحت تھی کہ اس سے دین کو فائدہ پہنچ رہا تھا تو جائز کہہ دیا گیا تھا. آج مصلحت ہے کہ دین کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اسے منع کرو. تو یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے, یہ مصلحت دینی مصلحت قومی کے مطابق ہے. صحیح ہے نا. مثلا گرامی میں کوئی اس سے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا, بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد. اب آئیے تیسرا فتویٰ ہوتا مرجع وقت کا مجتہد کا. وہ نہ حقیقت پہ مبنی ہے اور نہ وہ مصلحت پہ مبنی ہے. وہ کس چیز پہ مبنی ہے؟ سیاست پہ. اب وہ فتویٰ سیاسی ہے. اب وہ سیاسی فتوے کو میں کیسے تعبیر کروں گی وہ سمجھو. ایک جانور اسلام میں حلال ہے. ایک جانور اسلام میں قرآن کی نظر میں, نبی کریم کی نظر میں, اللہ کی نظر میں, شریعت میں حلال ہے. حلال یا نہیں؟ حلال ہے. لیکن کہیں اس حلال جانور سے قوم کو اور مذہب کو نقصان پہنچنے کا خطرہ. اس حلال دیکھیے ہے حلال, صحیح نا, اور پوری دنیا کے مسلمان کے لیے اسے حرام نہیں کیا جا سکتا فتوے میں. حتیٰ جو فتویٰ دے گا اور سنیے گا, جو فتویٰ دے رہا ہے وہ خود بھی استعمال کر رہا, یعنی مفتی اور مجتہد بھی اس کا استعمال کر رہا ہے. تو پھر فتویٰ کیوں دے رہا؟ اگر یہ حرام ہوتا تو خود کیوں کھاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیاسی ہے, یہ فتویٰ سیاسی ہے. اب یہ سیاسی فتویٰ کہاں ضرورت ہے اس کو پیش کرنے کی؟ جہاں سیاسی حالات کی وجہ سے, اور کیجیے گا, مذہب کو اور قوم کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو, وہاں کے لیے حکم آئے گا کہ یہ جانور وہاں حرام ہے. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد. یہ جانور یہاں حرام ہے, باقی ہر مسلمان کے لیے حرام نہیں, وہ عراق کے لیے حرام نہیں ہے. اسی فتوے میں فتویٰ موجود ہے, فتویٰ موجود ہے, لیکن عراق میں حرام نہیں, ایران میں حرام نہیں, سعودی میں حرام نہیں, لیتے کہ ہندوستان میں حرام ہے. تو اگر یہ حقیقت کے مطابق ہوتا تو سب کے لیے حرام ہوتا, یہ سب کے لیے حرام ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیاسی حرام ہے, یہ سیاسی طور پر حرام ہے. تو ان فتاوا کو بھی ذرا غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی, خالی اتنا کافی نہیں ہے کہ فتوا موجود ہے. یہ دیکھیے کہ فتوا جو موجود ہے وہ آپ کے اوپر مطابق ہوتا یا نہیں ہوتا. صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی, اب یہ مسائل ہیں ہمارے. تو کربلا اسی لیے تو ہوئی, امام حسین نے شہادتیں اسی لیے تو پیش کی کہ تاکہ قوم کے اندر جہالت ختم ہو, ایجوکیشن آگے بڑھے. ایجوکیشن آگے بڑھے. یہ مجالس اگر ہر سال اگر ہم ان کو واقع طریقے سے کریں اور ایک نیٹ ورکنگ بھی ہو جائے اور قوم کی ضرورتوں کا بھی ہمیں احساس ہو, بشرطے کہ اس ہر جگہ پہ بیٹھے قوم کی ضرورتوں کا احساس کریں ہم, تو یقین جانیے اس سے بڑا کوئی نیٹ ورک میری قوم کے لیے ہو نہیں سکتا. اس سے بڑا نیٹ ورک نہیں ہو سکتا کسی قوم کے لیے, ہے نا. آپ واٹس ایپ پہ 1000 کا گروپ بنا لیجئے, کوئی پڑھے گا میسج, کوئی نہیں پڑھے گا. لیکن اگر اس مجلس کے ذریعے قوم کی کسی پریشانی کو حل کرنا چاہو تو اس سے اچھا موقع نہیں ہے. مجلس 45 منٹ کی کر لو اور 10 منٹ ایک اپنی گفتگو کر لو کہ بھائی کہاں اس ایریے میں کیا پریشانی ہے. ہو سکتا ہے یا نہیں؟ 10 منٹ آپ بیٹھ جاؤ مجلس کے بعد, کہاں سے آئے آپ, کہاں سے آئے, جو نئے علاقوں سے آیا ہے وہاں کیا ضرورت ہے قوم کو, کیا پریشانی ہے قوم کو, وہاں مدرسے کی ضرورت ہے, وہاں کسی مکتب کی ضرورت ہے, امام بارگاہ ہے یا نہیں ہے, تعداد کتنی ہے, اور کیجیے گا. تو یہ فرش عطا خالی ہمیں جو ہے وہ
ذکر تک باقی نہیں رکھتی، ذکر کے ذریعے سے ہمیں میدان عمل تک پہنچاتے ہیں. سنا پڑھا محمد. اچھا یہ کام ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا. آج آپ مجھے انصاف سے بتاؤ کہ دنیا کی جتنی قومیں ہیں وہ تعلیم کے ایجوکیشن کے میدان میں کتنی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بہت تیزی کے ساتھ کام. اس سے پہلے بھی شاید میں کبھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ وہ قومیں کہ جنہیں بڑی ذاتیوں نے جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے بس ہم ہی انسان ہے باقی کوئی انسان نہیں ہے، انہوں نے ان کو نام ہی ایسا دے دیا جو گالی ہے. یقین جانیے میرا ہدف و مقصد وہ نام صرف اس لیے لینا پڑتا ہے کہ تاکہ ہم تک پیغام پہنچ سکے سننے والوں تک، ورنہ کوئی انسان نہ کوئی دلت ہے نہ کوئی برہمن ہے، سب انسان ہے. نہ کوئی دلت ہے نہ کوئی برہمن ہے. خداوند عالم نے جب پیدا کیا تھا تو کوئی دلت نہیں تھا، کوئی برہمن نہیں تھا. یہ تو دنیا میں ہم نے تفرقے کیے انسان کے اندر کہ یہ کس کے گھر میں پیدا ہوا، یہ فلاں کے، یہ کس کے گھر میں پیدا ہوا، فلاں کے. اور اسلام اسی تفرقے کو مٹانے آیا تھا. انسانیت کے بیچ میں جو دیواریں کھڑی کی گئی تھی، اسلام چاہتا تھا ان ساری دیواروں کو ختم کر کے پھر پوری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر محمد والے محمد. اس لیے اسلام آیا تھا. تو عزیزان گرامی اب وہ لوگ بھی بیدار ہو رہے ہیں. نیا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سائنس اپنی ترقی پر ہے. ایجوکیشن جہاں ہوگی وہی آسانیاں ہوں گی، وہی فراوانیاں ہوں گی، وہی رزق ہوگا، وہی سب کچھ ہوگا. ارے یہ اسلام نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، بہت پہلے. اصول کافی کی سب سے پہلی کتاب ہے کتاب العقل. ہماری کتاب ہے اصول کافی. اصول کافی معتبر 4 کتابوں میں سے شیعوں کے یہاں ایک کتاب ہے جو سب سے پہلے لکھی گئی. لکھنے والے ہیں علامہ شیخ کلینی علیہ الرحمہ، 4ویں صدی ہجری کے آنے میں. انہوں نے اس کتاب کو 20 سال میں جمع کیا. حدیثوں کو 20 سال اس کتاب کو جمع کرنے میں لگا. عزیزان گرامی اس کتاب کے اندر سب سے پہلا باب قائم کیا کتاب العقل والجہل. کتاب اور سنیے گا، کتاب العقل والجہل. امام بخاری اور امام مسلم اور باقی 6 صحیح لکھنے والے کتابیں جو ہیں، امام احمد، امام جو ہے وہ سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، سنن ترمذی ہے. یہ 6 کتابیں بخاری مسلم اور 4 تو 6 صحیح کتابیں ہیں. ان سب کے لکھنے والوں نے اپنی کتاب میں پہلا باب قائم کیا. شیخ کلینی نے پہلا باب کیا قائم کیا؟ کتاب العقل والجہل. اور انہوں نے اپنی کتابوں میں پہلا باب کون سا قائم کیا؟ کتاب الوحی. اور انہوں نے کون سا باب قائم کیا؟ کتاب الوحی. حتیٰ بزرگ علماء اہل سنت نے جب ان کتابوں کا صحائح ستہ اور اربع معتبرہ، ان کو صحائح ستہ اور اربع معتبرہ یعنی 4 معتبر ہیں اور وہ 6 صحیح ہیں. ہمارے یہاں تو کوئی صحیح ہے ہی نہیں، ہے نا؟ قرآن کے علاوہ ہمارے یہاں کوئی صحیح. ہم نے کبھی قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی رکھنے کی کوشش نہیں کی. صحیح ہے، ہم نے کہا بھائی جو قرآن ہے وہ وہی صحیح ہے. باقی ہر ایک میں شک ہے کہ صحیح روایت ہے یا نہیں، نبی سے پہنچی یا نہیں پہنچی. صلی اللہ محمد علیہ محمد. انہوں نے جو ہے وہ باب وحی قائم کیا، کتاب الوحی. جب انہی کے علماء نے دونوں کا موازنہ کیا، دونوں کا مقایسہ کیا، دونوں کا توازن بنانے کی کوشش کی، تو وہ کہنے لگے کہ جو تبویب یعنی جو ابواب ان کتابوں میں قائم کیے گئے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہیں وہ ابواب کہ جو شیعہ کتابوں میں قائم ہوئے. جو شیعہ کتابوں میں قائم ہوئے جب تو اہل سنت ہے علماء، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے کہ ان کتابوں کے ابواب سے بہتر ہیں وہ ابواب. کیوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کتاب العقل، کتاب الوحی، سب سے پہلے وحی کو لا کے رکھ رہے ہیں. اور وحی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک عقل نہ ہو.
वही को समझेगा कौन? अक्ल समझेगी ना। तो जब अक्ल ही नहीं है तो वही का क्या फायदा? वही दीवानों के लिए थोड़ी है, वही हैवानात के लिए थोड़ी है, नहीं? तो वही दीवानों के लिए थोड़ी नाजिल हुई है, वही तो साहिबान अक्ल के लिए नाजिल हुई है। और इस अंदाज में नाजिल हुई कि जो पहला पैगाम आया है, कुरान की पहली आयत कौन सी को बताएगा? यहाँ मुझे जरा मैं इसलिए पूछ लेता हूँ कि थोड़ा सा जो है उससे सब मुतवज्जे हो जाएंगे, ठीक है ना? ठीक, हाँ देखिएगा, सबसे पहला लफ्ज ही जो आसमान से जमीन पे आया, और सुनिएगा, सबसे पहला लफ्ज ही जो आसमान से जमीन पे आया, अल्लाह की तरफ से कल्बे रसूल पे नाज़िल हुआ, वो था इक़रा। वो था इक़रा। इक़रा के माना भी देखिए माशाअल्लाह, क्योंकि मजालिस की बात है ना, पढ़ो। तो ये पढ़ने का ताल्लुक किससे है? ये पढ़ने का, तालीम का ताल्लुक किससे? अक्ल से है ना। किसी दीवाने को, किसी मजनून को नहीं कहा जाएगा कि तुम तालीम हासिल करो, साहिबाने अक्ल से कहा जाएगा कि इल्म हासिल करो, और अक्ल ही कबूल करेगी उस नॉलेज को, दीवान की कबूल नहीं कर सकती। तो सबसे पहला पैगाम आया जो मुताल्लिक था पढ़ने लिखने से। अच्छा जरा गौर कीजिएगा, अरबों में जरूरत किस चीज की थी और आया क्या? जरूरत किस चीज की थी और आया क्या? अरबों को जरूरत थी शिर्क को मिटाने की। वहां खाने काबा में 360 खुदा रखे हुए थे, और हर 2 महीने 4 महीने पे नया बन जाता था। थोड़ा सा पूरा था ना, नया कबीला कोई पैदा हुआ, उसने बहुत बना लिया। तो ये सिलसिले थे। अरबों को जरूरत थी अमन अमान की, कबीले लड़ रहे थे, कबीले लड़ रहे थे, फख्र मुबाहात कर रहे थे। हमने इतनी जंगें लड़ी, इतनों का खून बहाया, इतने सरोतर में जुदाई की, इतने कबीले खत्म कर दिए, इतने मिटा दिए, सही है? तो ये सब चल रहा था। तो वहाँ तलवार थी, खून था, कत्ल करी थी, ये सब कुछ था। तो जरूरत किस चीज की थी? कि कोई अमन का पैगाम आता, और सुनिएगा, कोई अमन का पैगाम आता। जरूरत किस बात की थी? बच्चियां जिंदा दफन की जा रही थी, पहला पैगाम इन बच्चियों को बचाने के लिए आता। ये बोला था ना, बच्चियां जिंदा दफन की जा रही थी, कबीले लड़ रहे थे, अमन अमान का कोई पैगाम आता, समझ में आ रही थी बात। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, वो सारी चीजें कुरान ने छोड़ दी जिसमें वो मुब्तला थे, और कुरान ने कहा इक़रा पढ़ो। क्यों? मेरे माबूद तो सूरह कुल हुवल्लाह नाज़िल करता पहले, ताकि शिर्क मिट जाता, सही है ना? शिर्क मिट जाता ना, जब शिर्क मिट जाता तो मेरे नबी के लिए आसानियां हो जाती। का नादान, ये सारी बीमारियां मिट नहीं सकती जब तक जहालत बाकी है। ये जितनी बीमारियां हैं ये मिट नहीं सकती जब तक जहालत। शिर्क क्यों है? जहालत की वजह से। लड़ाई झगड़े क्यों हैं? जहालत की वजह से। अरे मैं आपके अपने मुआशरे की मिसाल दे दूं, तो पढ़े लिखों को कभी लड़ते नहीं देखेंगे, और अगर पढ़ा लिखा कहीं लड़ेगा तो मजबूर होकर लड़ना होगा, कि जाहिल ने उसे मजबूर कर दिया होगा लड़ने में। ऐसे ही है ना, भाई जाहिल ने उसे लड़ने पे मजबूर कर दिया, मुकाबले पे आने पे, वरना वो कभी मुकाबले पे ना आता। जी, तो इल्म जो है वो सब तमाम इख्तिलाफात को हल करने के लिए। तो अगर किसी कौम में इख्तिलाफात बाकी हैं तो यूं समझो कि जहालत बाकी है। अगर किसी कौम में इख्तिलाफात बाकी हैं तो यूं समझ लो कि अभी जहालत बाकी है। जिस दिन इख्तिलाफ खत्म हो जाए समझ लो जहालत आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही है। अब वो कौम चाहे कोई भी हो, भाई मैं दूसरी कौमों की तो बात ही नहीं करता, मैं तो अपनी ही बात करता हूँ। सही है कि अगर इस फर्शे अज़ा पे आने वाले 2 नोहे खान लोहे पे लड़ रहे हैं, खुदा ना करे ऐसा हो, खुदा ना करे, है ना, कि लोहे के लिए कि आज मैं पढ़ूंगा वगैरह मैं पढ़ूंगा, और इसी की वजह से एक और अंजुमन बन जाए, तो इसका मतलब ये दोनों जाहिल हैं।
غوثیے کے لیے، اور یہی بات بھائی اپنے لیے بھی کہوں گا، ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو کہتا ہوں، یہ خطبہ ذاکرین کے لیے بھی، سب کے لیے ہے کہ اگر میرے مجلس پڑھنے کی وجہ سے کہیں دو پارٹیاں ہو سکتی، دو کمیٹیاں بن رہی ہیں، تو بھائی میں چھوڑ دوں، کوئی اور آ جائے، میں چھوڑ دیتا ہوں، کوئی اور آ جائے، صحیح نا؟ کیوں؟ یہ فرش اعضا قوم کو متحد کرنے کے لیے ہے، منتشر کرنے کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، اب وہ دونوں لڑ رہے ہیں، دونوں اختلاف کر رہے ہیں۔ ارے محرم کو ایک دن کا ہے نہیں، ایک دن کو نہیں پتا، خدا کا شکر ہے، ذرا اور دنیا کا اپنی فضیلت ہے، یہ آپ کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر عربوں میں، ایرانیوں میں محرم اور بعین کا خرچ ہو رہا تھا، شاید یہ بات صحیح نا؟ محرم عربوں کے یہاں، عرب شروع میں، عرب آباداروں میں، عراق میں، ایران میں ہر جگہ سوچ بڑھا دیا جاتا، کب؟ اربعین کے بعد۔ جیسے 21 تاریخ آئے گی سوچ بڑھ گیا، اب 21 کے بعد کوئی سوچ باقی نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں ہے نا، پورے سال نہیں، 8 ربیع الاول تک ہے، یہ نہیں 8 ربیع الاول، تو 20 صفر سے 8 ربیع الاول کم سے کم 18 دن کا اضافہ۔ پوری دنیا محرم منا رہی 1 مہینے 30 دن کا، ہم محرم منا رہے ہیں 2 مہینے 8 دن کا۔ محمد والے ہم محرم منا رہے ہیں، ہم عزاداری منا رہے ہیں 2 مہینے 8 دن کی عزاداری ہے، 2 مہینے 8 دن، یعنی سب سے کم 18 دن ہم زیادہ ہیں، ایسے ہی ہے نا، اتنا ٹائم ہم زیادہ منا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب جو زیادہ عزاداری بنا رہا، زیادہ ذکر محمد والے محمد سن رہا، زیادہ ماتم کر رہا، زیادہ مولا کو رو رہا، زیادہ جو ہے وہ گریہ کر رہا، زیادہ خرچہ کر رہا، تو اسے زیادہ ہی حاصل بھی کرنا چاہیے، اسے ہدایت بھی زیادہ ہی حاصل کرنا چاہیے نا۔ عزیزان گرامی، اس پہ تھوڑا سا نظر رکھیے بس، کہ یہ اختلاف ہونا نہیں چاہیے۔ اچھا، وہ اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ میں نے کیوں کہا دونوں ظاہر ہیں؟ کہ انہیں لوہے کی اہمیت کا پتہ نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھنے والے کو اجر ملے گا، وہ پڑھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف پڑھنے والے کے لیے اجر ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی جو سن رہا اس کے لیے کیا ہے؟ اگر کون مستحید ہے اور کون مرجع وقت ہے تو یہ فیصلہ کر سکے کہ پڑھنے والے کو زیادہ ملے گا یا سننے والے کو؟ کون فیصلہ سنائے گا اس بات کا کہ پڑھنے والے کو زیادہ اجر ملے گا یا سننے والے کو زیادہ ملے گا؟ بس اب ایک ہی بات کہوں گا، اگر کوئی فیصلہ سنائے گا تو وہ یوں سنائے گا کہ پڑھنے والے میں خلوص پیدا ہو جائے تو اس کو اجر زیادہ، اور اگر پڑھنے والے میں دکھاوا آ جائے، زبان کا، لہجے کا، ترنم کا، اسٹائل کا، اور موٹے موٹے کڑھے پہن لیے، کرتا پہن لیا، رونے کی ایکٹنگ کر رہا ایکٹنگ کرنا، رو رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو کبھی نہیں آئے، زبردستی منہ بنا رہا، بار بار رونے کی شکل بنا رہا، کبھی ایسے کرے گا، کبھی یوں کرے گا، کبھی یہ کرے گا۔ سوچیے آپ پڑھائی میں بیٹھے، بہترین پڑھا ہوا ہوتا کہ اگر وہ کالا نہ ہوتا تو عید کا لباس ہوتا، اگر وہ کالا نہ ہو نا، کلر میں کالا نہ ہو تو وہ عید کا لباس ہے، جشن کا لباس ہے، اتنا سجایا
تھی کہ اگر وہ کسی سفید کپڑے کو سجا لیتا تو قوم مان لیں گے. اس نے کہا کالے کو ہی سجا دو. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، سارے ڈیزائن، سارے فیشن، سارے اسٹائل افسوس کا مقابلہ جہاں شیعوں کی آبادی ہے، جہاں کی آبادی، وہاں کپڑے کا کاروبار کرنے والے کپڑوں کی دکانوں کو یہ کوڑ لگ جاتا چاند رات سے پہلے عید الاضحیٰ کے بعد. ہمارے یہاں محرم کے لیے کالے کپڑے ملتے ہیں. ہمارے یہاں کالے کپڑے ملتے ہیں، محرم کی اسٹائل ملتے ہیں. عزیزان گرامی، ہم نے اس نے پیغام دیا ان کو کہ یہ بورڈ لگاؤ. اس نے دیا یہ پیغام. ہماری مائیں بہنیں جب چاند رات عید ہو جائیں گی خریدنے تو انہیں بھی پتا کہ ہر سال آتی ہیں کالے کپڑے خریدنے، تو وہ ایک سے ڈیزائن کے لا کر کے بورڈ لگا دیتے ہیں. اور یہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ تلاش کرتے کہ بھائی کوئی نیا ڈیزائن آیا کیا کالے کپڑے میں، کوئی نیا ڈیزائن آیا، کوئی نئی چھاپ، نیا پھول، صحیح ہے، نیا پرنٹ. یہ سب ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ یہ سب ہو رہا. خدا کی قسم میں تو یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں، جگہ جگہ جا رہا ہوں، شہر شہر، بستی بستی، کہ ہم مولا کو رونے کے لیے جمع ہوتے ہیں یا مولا ہمیں رو رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں مولا کو رونے کے لیے آیا ہوں اور مولا مجھ سے رو رہا ہوں کہ بھائی اس سے زیادہ مصیبت تو خود ہو گیا. اتنی تو میرے اوپر بھی نہ پڑی کہ تو اس پر بن گیا. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. ایسے ہی ہے نا. عزیزان گرامی، ان ساری باتوں کو ہمیں سمجھنی ہے، اور یہ سمجھداری جب بھی آئے گی جب علم آئے گا، جب نالج ہوگی، ایجوکیشن ہوگی. ایسے ہی ہے نا. تو عزیزان گرامی ان کو سمجھیے اور آہستہ آہستہ ان سے پوری اختیار کی. پہلے ہمارے بزرگ ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا، باہر کرنے والی تھا کہ ادھر انہوں نے پرانے لباس رنگے. ایسے کہا نا، میں نے خرید کے نہیں دیکھا اپنے بچپن میں کبھی بھی کسی کو تو اس زمانے میں کوئی نیا کپڑا خرید رہا ہو، پرانے لباس رنگے جاتے تھے. ایسے ہی ہوتا تھا. کوئی سفید کپڑا ہے گھر کے اندر کرتا تھا، اسے رنگ لیا. کوئی اور کلر کا تھا، اسے رنگا دیا. کیوں؟ تاکہ جب اسے کالا کر کے پہنوں تو خوشی کا احساس نہ ہو. خوشی کا احساس نہ ہو. عزیزان گرامی، اس طرف بھی تھوڑا سا ہم سب کی ذمہ داری ہے. نظر یہ غم کا مہینہ ہے، یہ امام حسین کی شہادت کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی اسلام کا چمن جو ہے وہ آباد کیا گیا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں جناب زہرا، حضرت علی اور ائمہ علیہ السلام مسلسل غم کی حالت میں ہے. تو ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے. تو عزیزان گرامی، یہ سب جب ہی ہوگا کہ جب ہم علم سے قریب آئیں گے اور ہمارے اندر سے جہالت اور دکھاوٹ اور ریاکاری. آج یقین جانیے کہ سب سے بڑی مشکل ہماری قوم کی اور ہمارے فرقے کی، اتنی عزاداری کے باوجود اگر کوئی ہے تو وہ ہے ریاکاری. وہ ہے ریاکاری. اور اس ریاکاری میں خالی سامعین نہیں، میں بھی، آپ بھی ایسا نہیں. خدا کرے ہم سبھی کے اندر خداوند عالم ذکر محمد والے محمد کے حوالے سے خلوص پیدا کرے. یقین جانیے کہ بہت سے افراد ایسے ہیں کیونکہ ہم تو مومنین ہی میں رہ رہے ہیں مسلسل. چہلم ہے، سوکھن ہے، بیسوا ہے، بچی ہے، جانے رہتا ہوں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں، میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا، اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ کبھی اس کی میری گفتگو ہوئی ہو تو یہاں میرے ذہن میں کوئی نہیں. ایک عام بات بتا رہا ہوں، جب مجلس ہوئی تھی محرم کی 8 تاریخ کو، اس مجلس کا تذکرہ ہو رہا ہے. رجب کی
20 13 ایک آدمی نے مرد مومن نے شیعہ نے مجلس کرائی تھی محرم کی 8 تاریخ، اس کا ذکر کہاں کر رہا؟ محفل ہوئی، اس کے بعد بیٹھ کر کو دکھایا. اچھا ذکر کس انداز میں آ رہا وہ دیکھیے گا، کس انداز میں ذکر رہا وہ انداز بتا دیتا کہ یہ کیوں ہوئی تھی. مولانا جیسی مجلس ہمارے یہاں ہوتی ایسی ایریا میں نہیں ہوتی. سوال یہ پیدا ہوتا آپ کی مجلس میں سب کیا ہوگا جو دوسری مجالس میں نہیں ہوگا. سوال ہے نا. مولانا ہم خطیب بلاتے ہو، فیمس خطیب، مشہور خطیب، اور کیا کرتے ہیں آپ؟ جناب اتنا تبرک 20 ٹیبل کرواتے ہیں. اچھی بات ہے خرچہ کرنا، لیکن انصاف سے بتاؤ کہ یہ بتانے کا انداز کیا کہیں ایسا نہیں ہے کہ جس سے یہ محسوس ہو رہا کہ مجلس اس نے امام کے لیے نہیں کرائی تھی، اپنے لیے کرائی. اس نے امام کے لیے نہیں کرائی، یہ مجلس اس نے اپنے نام کے لیے کرائی. اس لیے اسے پورے سال چرچا میں رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے امام حسین کتنا اچھا ہوتا کہ وہ 20 تیلے نہ اتارتا، 10 آدمیوں کو گھر میں بلا کر کے ذکر محمد والے محمد کر لیتا اور اپنے دل میں اس ذکر کے لیے خلوص پیدا کرتا، اس کے اندر خلوص پیدا کرتا، اپنی نیت کو سچا رکھتا کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اپنے ایمان کی خوشنودی کے لیے انجام دے رہا ہوں، تو زیادہ اچھا اس کا جو نہیں سکتا تھا. سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے، مجلس کو قبول کرانا کسی کے ہاتھ میں. صاحب ہے محمد والے محمد، ذاکر آپ کے ہاتھ میں، خطیب آپ کے ہاتھ میں، سامعین آپ کے ساتھ، صحیح نا، تبرک آپ کے ہاتھ میں، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں. لیکن قبولیت مولا کے ہاتھ میں ہے نا. قبولیت آپ نہیں کرا سکتے اس کی. تو قبولیت کب ہوگی؟ آپ کو لاکھ پسند آ جائے وہ مجلس، اگر اللہ کو، رسول کو، ایمان کو پسند نہیں آئی تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. نہیں اچھی بات ہے اس سے جو ہدایت ہوئی اس کا اگر کسی نے ہدایت حاصل بس عزیزان گرامی. تو ہمیں محرم کے اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو بھی کام کریں وہ یہ دیکھ کے کریں کہ اس کام، میرے اس کام سے، اس عمل سے کہیں میرا مولا ناراض تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کہیں میرے امام ناراض تو نہیں ہوں. اس بات پہ نظر رکھیں کہ کہیں میری قوم کو اس سے کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا، ان عزاداروں کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، قوم میں تفرقہ تو نہیں ہوگا، قوم میں جماعتیں تو نہیں بن جائیں گی، قوم بکھر تو نہیں جائے گی. اگر ان ساری باتوں پہ نظر رکھی تو پروگرام چاہے جتنا چھوٹا ہو وہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق، اور پروگرام کتنا ہی بڑا ہو اور یہ باتیں نہ نظر میں رکھی تو اس کا مطلب یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. بس عزیزوں، یہ ایام چل رہے ہیں اسیران کربلا کے، ایام مخصوص ہیں اسیران کربلا سے. امام حسین علیہ السلام نے کل انشاءاللہ امام کی وصیت نامہ جو ہے اس پر گفتگو کریں. امام حسین علیہ السلام نے جنگ کربلا میں، جہاد کربلا میں 2 حصے کر دیے فوج کے. فوج کے 2 حصے کر دیے. ایک حصہ وہ تھا جو وہی میدان کربلا میں جہاد کرے گا، دوسرا حصہ وہ تھا جو میدان کربلا میں جہاد کرنے والوں کی قربانی کو بازاروں میں اور بازاروں میں محفوظ رکھے گا. 2 حصے ہو گئے. پہلے حصے میں علمدار ہیں حضرت عباس، فوجیوں میں جناب علی اکبر، جناب قاسم اور محمد اصحاب بابا. دوسرے حصے میں علمدار ہیں زینب کبریٰ سلام اللہ، جناب زینب کبریٰ. یہاں فوجیوں میں کون ہے؟ یہاں فوجیوں میں سکینہ ہیں، رقیہ ہیں، رباب ہیں، ام لیلہ ہیں، فاطمہ ہیں، فاطمہ کبریٰ ہیں،
یہ سب ہے نا، یہ بیویاں، لیکن دونوں کا فرق سمجھو. کوئی حصہ وہاں لڑا جس نے وہاں جہاد کیا، قربانیاں دی. وہ قربانیاں بنی ہاشم کی خاندان کی روایت کے مطابق، خاندان بنی ہاشم کی جو روایت چلی آ رہی اس کے مطابق. کیوں؟ اسلام کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے بھی قربانی دی، اسلام کے لیے امام حسن مجتبی نے بھی قربانی دی، اسلام کے لیے جو ہے وہ امام حسین نے بھی قربانی دی، اور باقی افراد جو بنی ہاشم کے تھے، جناب حمزہ تھے، عبیدہ تھے، جتنے بھی افراد سبھی نے قربانیاں دی. تو یہ شہادت اور قربانی جو کربلا میں امام نے دی، امام کی اولاد نے دی، امام کے اصحاب نے دی، وہ بالکل روایت کے مطابق تھی. اگر اکبر جو ہے دین کے لیے قربانی نہ دیتے کون دیتا؟ جناب عباس اگر شہادت پیش نہ کرتے، جناب عباس کے بھائی شہادت پیش نہ کرتے اور جنگ نہ کرتے تو کون جنگ کرتا، کون جہاد کرتا؟ لیکن عزیزان گرامی یہاں تک تو قربانیاں روایت کے مطابق تھی، لیکن جو دوسرے حصے کو جو ہے معین کیا میرے مولا نے، وہ قربانیاں اہل بیت کی روایت کے مطابق نہیں، وہ قربانیاں اہل بیت کی آل رسول کی روایت کے مطابق نہیں. مجھے انصاف سے بتاؤ، جن کے گھروں کی خواتین جس پہ کبھی جن کے سروں پہ سورج نہ چمکا ہو، جن کے سروں کو کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو، وہ بیویاں ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی، سروں پہ چادریں نہ ہوں، ذرا سوچیے کتنا عظیم مرحلہ تھا وہ دوسری قربانی کا، دوسری قربانی جو ایمان کی ہے. اسی لیے عالم زر کہتے ہیں، عالم انوار کون سا عالم ہے کہ جب تک ابھی جسمانی وجود عطا نہیں کیا گیا. عالم انوار کی روایات یہ، عالم زر کی روایات یہ ہیں کہ جب خداوند عالم نے امام حسین سے اقرار لیا کربلا کے حوالے سے اور پوچھا میرے بندے کیا عباس جیسے بھائی کو قربان کر سکو گے دین بچانے کے لیے؟ تو میرے مولا نے کہا ہاں لبیک یا رب، لبیک یا اللہ، اے اللہ میں قربان کر دوں گا اپنے بھائی کو. کیا اکبر کا سینہ پیش کر سکو گے؟ کہا میرے معبود یہ تیرا بندہ حاضر ہے. کیا ششماہے کے گلے پہ تیر لگا ہوا دیکھ سکو گے؟ آواز کی ہاں میرے معبود یہ تیرا بندہ حاضر ہے. ہر ایک بار لبیک کہتے رہے میرے مولا، لیکن اب روایت کہتی کہ جیسے ہی آواز قدرت آئی، کیا بہنوں کی چادریں دینا گوارا کرو گے؟ کیا یہ گوارا کرو گے کہ بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں؟ کیا برداشت کرو گے میرے دین کو بچانے کے لیے کہ تمہاری بیویوں کے سر پر رہنا کیے جائیں؟ تو وہاں تھوڑی دیر کے لیے نور حسین خاموش ہو گئے. کتنا سخت مرحلہ ہے، ذرا اندازہ تو کریں کتنا سخت مرحلہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش. جیسے ابھی تک لبیک کہہ رہے تھے ویسے لبیک کی آواز نہیں آئی. ادھر نور سید سجاد، ایک مرتبہ میرے مولا سید سجاد کا نور بول اٹھا، بابا کہہ دیجیے ہاں میں راضی ہوں، بابا کہہ دیجیے ہاں میں راضی ہوں، میں یہ قربانیاں دے دوں گا، بابا یہ قربانیاں میں دوں گا، ان قربانیوں کو میں برداشت کروں گا. اندازہ کیا آپ نے کتنا سخت مرحلہ تھا. علی کی بیٹیاں، علی کی پوتیاں، علی کی بہویں درباروں اور بازاروں میں لائی جا رہی تھی. شرابیوں کا دربار، نامحرموں کا مجمع، اور ایسے عالم میں یہ بیویاں جو ہیں وہ خطبے پڑھ رہی ہیں. عزیزان گرامی یہی تو وجہ تھی کہ ایک روز 35 سال زندہ رہے آپ کے میرے مولا. کتنے سال؟ 35 سال. کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام زندہ رہے. شاید کائنات میں کوئی بیٹا اتنا اپنے باپ کو نہ رویا ہوگا جتنے آپ کے مولا سید سجاد نے گریا کیا. شاید کوئی بھائی اپنے بھائی پہ اتنا گریا کسی نے نہ کیا ہو جتنا سید سجاد نے جناب علی اکبر اور جناب قاسم پہ کیا، جناب علی اکبر پہ کیا. بار بار پوچھتے تھے جب کوئی کوفے سے آتا تھا کہ مختار کی حکومت قائم ہو گئی تھی، بار بار پوچھتے تھے کیا وہ ملا پکڑا گیا؟ بار بار پوچھتے تھے. روایتیں ہمارے پاس بار بار پوچھتے. جب بھی کسی قاتلان امام حسین کے قتل کی سزا ملتی کہ وہ قتل کر دیا گیا تو اسے بھول جاتے تھے، پوچھتے تھے وہ ملا پکڑا گیا؟ کیا وہ ملا کو سزا دے دی؟ ماجدان گرامی آپ کا میرا مولا کتنا گریا کی آپ نے اپنے عزیز آسائے 35 سال. جب ان کی تعلیم سامنے آیا ہے کوئی دن ایسا نہیں گیا، کوئی نماز ایسی ادا نہیں
اب جو آگے دخل بات کیا تو کریم نے دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ کہا منہال۔ ایک مرتبہ مولا سے کہا مولا منہال آیا نہیں، اندر بلا لو۔ ایک مرتبہ اندر آیا منہال، مولا وضو کر رہے تھے، قمیص تو جانتی تھی روز کا طریقہ، قمیص کو تو معلوم تھا روز کا طریقہ، لیکن عزیزان گرامی منہال اندر آئے، عجیب منظر دیکھا۔ پہلی مرتبہ مولا کو اس عالم میں دیکھا ہاتھ میں چلو میں پانی چہرے پہ ڈالنا چاہتے ہیں اور اشک اتنے بہ رہے ہیں، پانی کو دیکھ رہے ہیں، پانی کو دیکھ رہے ہیں اور بے اختیار ہو رہے گریا کر رہے۔ کبھی ذہن میں خیال آیا کہ جس کا سارا گھر پیاسا ذبح کر دیا گیا، جب اس کے سامنے پانی آئے گا تو اس میں کیا اتر جائیں گے؟ کبھی اکبر یاد آ جاتے، کبھی چچا عباس یاد آ جاتے، کبھی علی افضل کی پیاس یاد آ جاتی، کبھی حسین کی پیاس یاد آ جاتی، گریا کرتے پانی مذاق ہو جاتا، پانی میں گرتے پانی مذاق ہو جاتا، پانی کو پھینک دیتے، ایک مرتبہ منہال تھوڑی دیر کھڑے دیکھتے رہے، اور منہال رونے لگے، گریا کرنے لگے، مولا کی مظلومی پہ آگے بڑھے، تشفی دینا چاہیے، تسلی دینا چاہیے، مولا اے میرے آقا کب تک گریا کیجیے گا، کب تک گریا کیجیے گا، کربلا کو تو زمانہ ہو گیا۔ اور جیسے ہی جملے کہے میرا مولا جو ابھی اشکوں سے رو رہا تھا ایک مرتبہ دہاڑے مار کے رونے لگے، اب تو ہمارے چاہنے والے بھی ہمارے حق میں انصاف نہیں کرتے، منہال کرتے ہیں مولا مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، ایک مرتبہ منہال ارے یعقوب سے یوسف جدا ہو گئے، علم نبوت سے یعقوب جانتے تھے کہ بیٹا زندہ ہے، جدائی میں اتنا گریا کیا کہ آنکھوں کا دور جاتا رہا، ہائے میرے 18 فصلے یوسف، میرے 18 فصلے یوسف کربلا کے میدان میں میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے۔ کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ جب مجھے لاشوں کے قریب سے گزارا گیا تو یہ بھی نہ پوچھا کہ اکبر کا لاشا بھائی کو یہاں سے گزارا، یہ چچا کا کاغذ پڑے ہوئے یہاں سے بھتیجے کو نہ گزارو، یہ باپ کا فرمان لاشا پڑا بیٹے کو سامنے سے نہ گزارو۔ اے منہال ارے میں گریا نہ کروں تو کیا کروں، میں رو نہ تو کیا کروں؟ ایک مرتبہ منہال نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، یہ وہ جملے تھے مولا کے، یہ وہ جملے تھے جو ابن زیاد کو دربار میں کہا۔ ابن زیاد نے کہا کہ جب سب مرد قتل کر دیے گئے تو یہ نوجوان کون ہے، یہ کون ہے جو زندہ ہے؟ تو کسی نے کہا کہ علی بن حسین ہے، کہا تو یہ ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ وہاں کہا تھا امام نے جب ابن زیاد نے قتل کا حکم دیا، جب کوئی نہیں بچا تو اسے بھی قتل کر دو، اس وقت فرمایا تھا اب تو ہنس کے دوری کے قتل اپنے مر جانا کے بیٹے کیا تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے، موت سے ڈراتا ہے؟ یہ جملے وہاں کہتے ہیں، قتل ہمارے لیے بزرگی ہے، شہادت ہمارے لیے کرامت ہے، یہ جملے کہے تھے وہاں، تو وہی جملے منہال نے دوہرا دیے امام کے سامنے، پر جیسے ہی جملوں کو دوہرایا ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا منہال یہ تو میں نے کہا تھا ابن زیاد کے دربار میں، لیکن منہال مجھے انصاف سے بتاؤ ہمارے دادا شہید کیے گئے، ہمارے چچا شہید کیے گئے، ہمارے بابا شہید کیے گئے، یہ تو ہماری میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ جس کی دادی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، اسی زہرا کی بیٹیاں بے مطلب چادر بازار و دروازوں میں پھرائی جا رہی تھی، منادی ندا دے رہا تھا تماشائی تماشا دیکھو یہ آل رسول